اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے۔ ملک شام میں ایک بستی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے طاعون کی وبا پھیل گئی۔ وہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ وہاں سے بھاگے اور وہاں سے نکل کر ایک دوسرے علاقے میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ بستی میں رہ جانے والے لوگ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور بھاگ جانے والے لوگ موت سے محفوظ رہے۔ جب طاعون کی وبا ختم ہوئی تو وہاں بھاگ جانے والے لوگ واپس آ گئے۔ بستی میں کچھ بچے کھچے لوگ موجود تھے، انہوں نے واپس آ جانے والے لوگوں کو دیکھ کر کہا، یہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ثابت ہوئے۔ اگر ہم بھی ان کی طرح بستی چھوڑ دیتے تو ہمارے عزیز و اقارب بھی محفوظ رہتے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر طاعون کی وبا اب پھیلی تو ہم بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ قدرت خدا سے ایسا ہوا کہ آئندہ سال پھر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اب 30,000 سے زیادہ تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے اور ایک کھلی وادی اور چٹیل میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے نے وادی کے نچلے حصے سے اور ایک نے اوپر والے حصے سے ان لوگوں کو آواز دی کہ مر جاؤ۔ اس آواز پر وہ سب کے سب مر گئے اور ان کے بے روح جسم میدان میں پڑے رہے۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وہ لوگ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بے روح جسموں کو درندوں سے محفوظ رکھا۔ کئی زمانے گزر گئے، آخر ایک اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ نے ان لوگوں کے بے جان جسم دیکھے تو حیرت سے منہ میں انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ کیا آپ کا ارادہ ہے کہ میں آپ کو مردے زندہ کر کے دکھاؤں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ وہ اللہ کی قدرت پر حیران تھے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ان ہڈیوں کو آواز دے کر کہو کہ جمع ہو کر گوشت پہن لیں اور پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی، اے ہڈیوں، اللہ نے تمہیں جمع ہونے کا حکم دیا ہے۔ ہڈیاں اڑ اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور اکٹھی ہونے لگیں، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں انسانوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان سے کہو کہ گوشت کا لباس پہن لو۔ آپ نے ہڈیوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا اور ہڈیوں پر گوشت آ گیا، ان میں خون دوڑنے لگا اور مرتے وقت انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی ان کے جسموں پر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آواز دو کہ اے جسموں، اللہ تعالیٰ تمہیں کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے ان جسموں کو حکم دیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ان لوگوں کو زندہ کیا گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے زندہ ہو گئے۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے، وہ ان کو پہچان رہے تھے کہ وہ مردہ تھے، موت کے آثار ان کے چہروں پر تھے۔ وہ جب کوئی کپڑا پہنتے تو وہ نشان زدہ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے مقررہ وقت پر فوت ہوئے۔